اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا یا سوال پوچھا، کیونکہ اسی موضوع سے متعلق ہے تو ان کا سوال بھی اسی ٹاپک سے متعلق تھا کہ اتنے سارے نظریات، اتنے سارے کانسیپٹ ہیں دنیا میں، شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ساری دنیا غلط، صرف اسلام ہی کیوں صحیح، اور اسلام میں پھر درجنوں فرقے ہیں تو ہمارا والا ہی کیوں صحیح. یہ سوال یعنی یہ تو یہی ہو گیا نا کہ سارے وہ بھی ہزاروں نظریات ہیں، لاکھوں نظریات ہیں. تو یہ جو میں بیان لے کے چل رہا ہوں اس میں اسی کا اصل میں جواب ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے، کائنات کو بنانے والے، کائنات کو پیدا کرنے والے سے پوچھا جائے. ایک ایک چیز کو اس نے واضح کر دیا ہے، ایک ایک چیز کو. اب اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کو چھوڑ رہا ہے، جو حق پہ چل رہا ہے اور حق پر چلنے کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو جھگڑوں کا ذمہ دار نہیں کہا جائے گا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی جنگیں ہوں یا نظریاتی لڑائیاں ہوں یا مناظرے ہوں یا گھریلو جھگڑے ہوں، اس میں کوئی کرائیٹیریا، کوئی معیار، کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں یہ ناپنے کا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ معیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس. جب معیار ہی نہیں ہے تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ پھر جھگڑا کبھی حل ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہی ہوگا کہ تو میں لڑائی. مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے کی ایک چیز زید کو بیچی. زید نے 1,00,000 روپے آپ کو واپس، یعنی آپ کو دینے ہیں اس نے اس کی قیمت میں. وہ 2 دن لیٹ ہو گیا، نہیں پہنچ سکا یا کوئی بھی مجبوری تھی. اب وہ 2 دن کے بعد 1,00,000 روپے لے کر آیا. آپ نے کہا کہ چونکہ 2 دن تم نے لیٹ کر دیا ہے تو اب میں 1,00,000 کے 1,10,000 لوں گا. 10,000 جو تاخیر کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہوئی ہے، اس ٹینشن کے تم بولے ذمہ دار ہو. اب اگر عقل سے فیصلہ کریں نا، عقل سے، قیامت آ جائے گی آپ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے. کچھ بھی کر لو. بکر جس نے زید کو پیسے دیے تھے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا جو 2 دن تک نقصان ہوا، اس پیسے کو میں بزنس میں لگا کے 10,000 روپے آرام سے کما سکتا تھا، میں یوں کر سکتا تھا، میں یوں کر سکتا تھا. یہ بھی مضبوط دلیل ہے. اور جو ٹینشن دی اس کی بھی تو تلافی ہونی چاہیے نا. تو اس کے کم سے کم کتنے بنتے ہیں؟ 10,000. اور چلو 10 نہیں تو چلو 5، کچھ تو اس ٹینشن کی تلافی ہوگی. زید یہ دلیل دیتا ہے کہ میں نے لیے 1,00,000 ہیں تو میں کس خوشی میں 1,10,000 دوں بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ایگریمنٹ کس کا ہوا تھا؟ 1,00,000 کا ہوا. تو 1,10 کہاں سے آ گئی؟
آپ کس رقم سے کیا کر سکتے تھے کیا نہیں کر سکتے تھے، یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک. بولنے پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے، بولی یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. عقل کے لحاظ سے تو دونوں صحیح ہیں. قیامت آ جائے گی، آپ سے یہ فیصلہ بولو نہیں ہو. اب یہ لڑ رہے ہیں، پھڈا کر رہے ہیں. اس لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ فیصلہ ممکن نہیں ہے. اور یہ لڑائی قیامت تک چلے گی جب تک ایک پہ ظلم نہ ہو جائے، دبا نہ دے اسے. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اس پہ ختم ہوگی کہ جو پاورفل ہے وہ غالب آئے گا. بکر جس نے قرضہ دیا تھا اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ زبردستی نکال لے گا، پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. زید کے اگر پاورفل ہے وہ کہے گا جو کرنا ہے کر لے، میں وہ 1 لاکھ بھی نہیں دوں گا. اگر پاورفل ہے تو لڑائی کیا ہو جائے گی؟ ختم. یہاں لڑائی ختم کیسے ہو رہی ہے؟ طاقت کے بل بوتے پر. لیکن اگر آپ کوئی معیار متعین کرتے ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ کروائیں گے ملکی قانون سے، چلیں ملک کا ایک قانون ہے کہ جو آدمی کسی کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کرے تو اس کو اتنی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ فرض کر لیں ملک میں قانون بنا ہوا ہے. تو ملکی قانون کا حوالہ دینے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک کا یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ قانون یہ ہم جیسے انسانوں نے بنایا ہے جو ظلم پر مبنی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ملک میں رہتے ہو تو اس ملک کے قانون کو فالو بہرحال آپ نے کرنا ہے. سوال ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو اس کے قانون آپ کے ذمے لازم ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ غلط قانون لازم نہیں ہے، صحیح قانون. اب کوئی ملک قانون بنا دے، ساؤتھ کوریا کا نام سنا ہوگا آپ نے، سارے اوٹ پٹانگ قوانین بنا کے اس نے اپنی قوم پہ مسلط کیے ہوئے. انٹرنیٹ کے استعمال پہ پابندی، وہ پتہ نہیں کیا کیا، یعنی انسان کی جو بنیادی آزادی ہے وہ بھی سلب کی ہوئی ہے انہوں نے. تو کچھ بھی بنا کے کسی کے اوپر، جیسے ابھی نیا قانون سینٹ میں پاس ہوا ہے کہ بچوں کو آپ سختی نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچے کو تھپڑ بولو نہیں مار سکتے. تو کیا اس قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے؟ ہمیں جب ضرورت ہوگی حکومت سے پوچھے بغیر بچے کو تھپڑ ماریں گے ہم، اگر ضرورت ہوگی. اور اگر وہ پولیس میں گیا تو بچہ بھی گھر سے باہر بولیں گے پولیس والوں کے ساتھ ہی رہو جا کے. صحیح ہے نا؟ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے کہ باپ یا گھر کا سربراہ اپنی اولاد پہ سختی بولو نہیں کر سکتے. بیگم کو بھی پرمیشن ہے، تھوڑی سی سخت لہجے میں بات کی تو وہ کہاں جائے گی؟ تھانے. تو اس کا جو غیرت مند لوگ ہیں ان کے ہاں یہی ہوگا کہ اگر وہ حقوق ادا کر رہے ہیں گھر والوں کے، تمیز سے چل رہے ہیں، اس کے باوجود کبھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی اور وہ پہنچ گئی تھانے، تو بندہ کیا کرے گا؟ رکھے گا اس کو؟ کہے گا بھائی پھر اب تھانے میں ہی رہو. کہاں رہو؟ تھانے میں. بچے کو بھی کہے گا کہ اب آپ وہیں رہیں، تھانے میں زندگی گزاریں بیٹا، وہی تمہارا باپ بن کے تمہیں پالے گا. تم نے قانون کا سہارا لیا ہے نا، تو قانون تمہارا باپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ قانون پولیس کے پاس ہوتا ہے تو اب اسی سے پلواؤ اپنے آپ کو. گوروں نے یہی کیا ہے، تبھی تو بچے پیدا نہیں کر رہے. وہ ان کو پتہ ہے یہ کل سالہ بڑا ہو کر ہمیں تھانے میں لے جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ایک آدھ بمشکل ہو جائے، وہ بھی بڑھاپے میں، شاید کچھ کام کا نکل رہا ہے، ٹرائی کر، ایک رسک لیتے ہیں. وہ بڑھاپے میں ایک آدھ پیدا کرتے ہیں، رسک کہ چلو یار، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، اپنی گرل فرینڈ یا بیوی کے لیے، چلو جی بڑھاپے میں اس کو بھی ایک عدد چاہیے. تو کیا اس قانون کو مانو گے؟ یہ قانون اگر پاس ہو بھی گیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں زبردستی شراب پلانے کا قانون، ہمیں زبردستی ماں باپ کو ستانے کا قانون پاس ہو جائے. غیر شرعی ہے، اس کی کوئی حیثیت
نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ گدھے گھوڑوں کے لیے بنا ہے قانون, انسانوں کے لیے جو ہمارے سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا, جو جہاں گدھے اور گھوڑے رہتے ہوں, یہ کچھ ہوٹل میں 2-4 لوگ رہتے ہوں تو کسٹمر ایک دوسرے کسٹمر کا خیال کرے گا, آنکھیں نہیں دکھا سکتا. جو فیملی ہے اس میں آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, کہیں محبت ہے, کہیں سختی ہے, کہیں ابا جی کا موڈ آف ہے آج, ابا کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کبھی کبھی موڈ اس کا آف ہو. اچھا, یہ جتنے انسانی حقوق کے قوانین بنتے ہیں ان میں ماں باپ کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. عجیب بات ہے, حیرت کی بات ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انسان جب قانون سازی کرتا ہے نا خدا کو چھوڑ کے تو یہ ہوتا ہے, یہ اس کا حال ہے. انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو اس کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے. یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون بنا رہے ہیں تو حال دیکھ رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں. ایک قانون ماں باپ کے لیے بنا ہے کچھ دن پہلے, وہ بھی صرف ہمارے ملک میں پاکستان میں, کہ کسی نے اپنے باپ یا ماں کو گھر سے نکالا تو اس کے خلاف سزا ہے. اچھا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. لیکن اوور آل اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ماں باپ کو پالنا ان کی نظر میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ لا ہے دنیا کا, کتنا گندا لا جس کا, اور قرآن سب سے زیادہ کس کا حق بیان کرتا ہے, آپ کے پیرنٹس کا. وہ بیوی بچوں کو بعد میں رکھتا ہے. یہ دنیا بڑی مفاد پرست ہے, بہت مفاد پرست ہے. یہاں جس کا جو مطلب ہوتا ہے نا تو قانون اس کا اسی حساب سے بنتا ہے. ہمارے پاس جھگڑے آتے رہتے ہیں نا, تو جس کو جہاں مالی فائدہ نظر آتا ہے اس کا اصول بھی وہ خود ہی بنا کے اس وقت لانچ کرتا ہے کہ یہ اصول ہے, اس کے حساب سے فیصلہ کریں. تو ہم کہتے ہیں اصول آپ کے نہیں چلیں گے. اصول اگر آپ اسلام سے فیصلہ کروا رہے ہیں تو جو اسلام نے بتایا وہ اصول چلے گا, آپ کا تھوڑی چلے گا. کچھ وقت پہلے تک ملک میں قانون تھا, اب نہیں مجھے پتا کہ وہ چینج ہوا ہے یا باقی ہے. کرایہ دار اگر گھر خالی نہیں کر رہا, مالک مکان نے کسی کو رینٹ پہ گھر دیا اور یہ جو کرایہ دار ہے یہ دھرنا مار کے اس گھر میں بولو بیٹھ گیا, اب کرایہ بھی نہیں دے رہا, تو مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا. سمجھ رہے ہو, مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا. اب مجھے نہیں پتا یہ چینج ہو چکا ہے یا ویسے ہی ہے. جب ہمارے حکمرانوں پہ خود پہ پڑتی ہے نا تو قانون فوراً کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. بہت سو کے کرایہ داروں نے, ایوب خان کے سنہ داماد نے کہیں دوسری شادی کی بات کر لی تھی تو فوراً آئلی قوانین میں قانون پاس ہو گیا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں پتہ ہے کیا چل رہا ہے, جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. اب جو اسمبلی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اکثر تو ان میں بڈھے بڈھے ہوتے ہیں بیچارے, انہوں نے تو کرنا کرانا ہے نہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے داماد نہ کر لیں, ہماری بہنوں پہ نہ سوکنے آ جائیں, تو اس لیے انہوں نے تو یہی کرنا ہے بھائی, دوسری الاؤ نہیں ہے. اور ویسے بھی بعض لوگوں کے, سب کے نہیں, ویسے ہی کھانچے اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ تو برملا کہتے ہیں کہ بازار میں جب کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت, وہ تو کھلے عام کہتے ہیں. تو ایسے لوگ کیوں پاس کریں گے بھائی. اس لیے اللہ نے قانون سازی انسانوں کے ہاتھ میں دی نہیں ہے, اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. میں نے پیدا کیا تو مجھ سے پوچھو نا, کیونکہ اللہ کسی کے مفاد سے اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے, وہ بالکل انصاف کے مطابق قانون بنائے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اب دیکھو دوسری شادی کی بات ہوئی, ایسے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئیں, یہ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ میں نے تو ایک ترغیب نہیں دے رہا, میں تو ایک اصول بیان کر رہا ہوں, لیکن ایسے دانت کھل رہے ہیں ماشاء اللہ. یہی الٹا اثر ہوتا ہے خواتین پر. بالکل
تو اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات صرف کون کرتا ہے؟ بولو, اللہ کرتا ہے, صرف اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ ہر آدمی بات کرے گا اپنے مطلب کی, قانون ایسا بنائے گا جس میں پہلے اس پہ زد نہ پڑ رہی ہو. اگر وہ میں ہوں گا تو میں ایسا قانون بناؤں گا کہ میرے خلاف نہ جا رہا ہو. ہاں اگر میرے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے تو قانون چینج. دہشت گردی کے خلاف بل پاس نہیں ہوتے, عوام لٹ رہی ہے, موبائل اسنیچنگ شروع ہو گئی. 2-4 حکومتی لوگ اگر ان کی جیبوں سے والیٹ نکل جائے اور ان پہ کوئی بندہ مر جائے تو فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کراچی کی سڑکیں نہیں بنتی, لیکن اگر آپ کو کہیں کوئی سڑک بنی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لو یہاں کسی سیاسی لیڈر کا وزٹ ہونے والا ہے. حضرت جی کے لیے بنائی گئی ہے. یہ جب ہے جب قانون سازی کس کے ہاتھ میں ہو؟ بولو, انسانوں کے ہاتھ میں. تو انسانوں کے ہاتھ میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو جھگڑا ایسے ختم ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے؟ غالب. عدالتوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. طاقتور کے لیے الگ اصول ہیں, کمزوروں کے لیے. دیکھو سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہوتی ہیں, عجیب بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے جب قانون بنائے تو قیدیوں کے لیے جیل, یہ قانون سازی ہوئی. ان کو خیال تھا کل ہمارے اوپر بھی کرپشن کا الزام لگ سکتا ہے تو ہم بھی جیل میں جا سکتے ہیں, تو سیاسی جیلیں بالکل الگ. یہ قانون اللہ نے پاس کیا ہے. بولو بھائی, یہ تو انسانوں نے بنایا ہے, تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. تو یہ حال ہوتا ہے. انسان وہاں قانون سازی کرے گا جہاں اللہ نے اس کو اجازت دی ہو. انتظامی معاملات میں وہاں انسان کو اجازت ہے. ایک مینجمنٹ کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے نا, امیر ہوتا ہے. آپ تبلیغ میں نکلتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, تو بھائی جب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے مباح رکھی ہیں, اس میں خود قانون نہیں بنایا, وہ آپ کا اپنا ہیڈک ہے, تو اس میں لڑائی سے بچنے کے لیے اسلام نے حکم دیا کسی ایک کو امیر بناؤ. تو کنٹری کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے اس کی بھی حیثیت ایسی ہے کہ اصل جو قوانین ہے بیسک وہ اللہ نے بنا دیے ہیں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے. اس نے بتا دیا ہے, اور اس نے بتایا دیکھو یہ لوگ جو مذہبی لوگوں کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, بنیاد پرست کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو مذہب کا غلام بنا رہے ہیں, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ اصل میں انسانوں کو مکمل انسانوں کا غلام بنا رہے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کا. خدا کے لیے لڑنے والا شہید ہو جائے تو بنیاد پرستی, ملک کے لیے لڑنے والا قتل ہو جائے تو عین غیرت اور شہادت اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا. حالانکہ جو ملک کے لیے لڑ رہا ہے اس میں بسا اوقات وہ کنٹری ظلم کر رہا ہوتا ہے, غلط کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے. وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے جو اس نے جان دی ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب ایک کنٹری کسی دوسرے کنٹری پہ ناحق حملہ کرتا ہے, ظلم سمجھا جاتا ہے نا اس کو, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے فوجی جب لڑتے ہوئے قتل ہوتے ہیں تو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ 21 یا مختلف ملکوں میں مختلف توپیں ہوں گی, مجھے نہیں پتا. حالانکہ اس نے کیا کیا ہے, اس فوجی نے غلط کیا, جرم کیا ہے, کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کنٹری ایک غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ کس بیس پر ایک کمزور قوم پہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اس فوجی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ کنٹری کو جہاں بھی جیسے بھی جب بھی ضرورت پڑی آپ کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ صحیح ہے غلط, آپ نے لڑنا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ پابند ہیں. یہ دلیل غلط ہے, اس لیے کہ ایگریمنٹ اگر غلط ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کی پابندی لازم نہیں. میں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا مجھے 1000 روپے دو, میں فلاں بندہ مار کے آتا ہوں. اب میں بندے کو تلاش کر رہا ہوں, بندہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں مار, میں کہوں بھائی ایگریمنٹ ہے, یہ کیا ہے؟
معاہدہ ہے. دنیا میں کوئی عقل مند کہے گا کہ یہ اس معاہدے کی بیس پر ایک بے گناہ کا قتل جائز ہے؟ ارے کیا ہو گیا بولو یار, کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ ایگریمنٹ ہی غلط ہے, ظلم پر مبنی ہے. آپ نے اپنے ملک سے فوج میں بھرتی ہوتے ہوئے ایگریمنٹ کیا کہ میں ملک کے لیے لڑوں گا, اچھا ایگریمنٹ ہے, صحیح ہے, لیکن اگر اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ملک اگر ناحق ظلم کر رہا ہے پھر بھی لڑوں گا, تو قیامت کے دن آپ کو شہادت کا اجر نہیں ملے گا. آپ گارڈ آف آنر اور یہ سب چیزیں تو ہوں گی, اللہ کہے گا میں نہیں بخشوں گا. جتنا وہ جو امریکہ کے رہنے والے میری مخلوق تھی, جاپان والے بھی میری ایسی ہی مخلوق تھی. یہ تو تم نے ملکوں کی لکیریں کھینچی ہیں آپس میں, یہ تو تمہارا ایڈک ہے, یہ میرا تھوڑی ہے. جب میں نے آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا تھا اس وقت دنیا میں کوئی کنٹری نہیں تھا, سب انسان. جو تم نے پھڈے کر کر کے لکیریں کھینچی ہیں, اور جن پھڈوں پہ لکیریں کھینچتے ہو, جن باتوں پہ, ان بنیادوں پہ خود بھی قائم نہیں رہتے. انڈیا کتنا بڑا تھا نا, جس میں برما کا بھی حصہ تھا, بنگلہ دیش بھی تھا, پاکستان بھی تھا, ہندوستان پورا, کتنی بڑی اسٹیٹ بنتا آج وہ. ہم نے اسے 2 ٹکڑے کیا اس بیس پر کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں سپیریئر کون ہوگا؟ قرآن اور سنت. اس بیس پہ ہم نے ایک بہت بڑے کنٹری کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا, دونوں کی طاقت کو توڑا, دونوں کے وسائل کو توڑا. لیکن آج اس کے بعد جب ہم یہ بل پاس کرتے ہیں کہ باپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, صحیح احادیث اور قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ نہیں اڑائی جا رہی؟ آج ہم زنا کو لیگل قرار دیتے ہیں, بدکاری کو لیگل قرار دیتے ہیں, اور بہت سارے قوانین جو ہمارے یہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاس کر رہے ہیں. تو یہ اس بنیاد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے کہ نہیں اڑائی جا رہی؟ اب اگر کوئی آپ کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑائے تو چونکہ آپ کا اب آپ اس کو ملکی وہ سنانا شروع کر دو گے. میں تو کہتا ہوں اس قانون کو ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے پرمیشن, یہ اسلام نے انتہائی فضول حکم ہے. تو لطیفہ ہے بہت بڑا, یہ کیا ہے؟ لطیفوں کی کتاب میں ایک لطیفہ آنا چاہیے کہ دوسری کرنے کی اجازت اس کو ہے جس کی پہلی بیوی اجازت ہے. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے, یہ لطیفوں کی کتاب میں آنا چاہیے. یہ اسمبلی میں اگر کوئی یہ بل پاس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سارے احمق ہیں, بے وقوف ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹیکس وہ دے جو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں, جو خوشی سے نہیں دے رہا اسے ٹیکس بولو نہ لیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے لیے اس بکرے کو ذبح کیا جائے گا جو خود لیٹ جائے آرام سے. جو خود لیٹ نہ رہا ہو اس کو قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی وہ کھا سکتے ہو جو خود چھری کے نیچے آ جائے. سمجھتے ہو؟ اور ابا کی جو ڈیفینیشن ہے نا, ابا کی ڈیفینیشن ان لبرل لوگوں کی نظر میں, بھائی ہر ایک چیز کی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا, فادر کسے کہتے ہیں, مدر کسے کہتے ہیں, اس کے کیا حقوق ہیں. تو یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی نظر میں فادر اور مدر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فادر اسے کہتے ہیں خان سامے کو. فادر کا کیا مطلب ہے؟ خان سامہ. گھروں میں خان سامہ ہوتا ہے اور وہ انڈے بھی لے کر آتا ہے, پیاز بھی لے کر آتا ہے, گیس بجلی کا بل بھی, پودوں میں, ہاں زبردست پودوں میں پانی بھی ڈالتا ہے. اور وہ بھی میں کہتا ہوں باپ سے اچھا ہے کیونکہ اس کو اس کی کچھ پیسے تو ملتے ہیں. ابا کو تو یہ سارے خرچوں کے پیسے بھی خود ہی کر رہے ہیں وہ. لیکن جیسے خان سامہ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے گا تو پولیس بلانے کی بھی ضرورت نہیں, خود ہی پکڑ کے کوڑ دیتا ہے آدمی اس کو, تو آنکھیں بھی نہیں دکھائے گا. تو ایسے ہی باپ کو اتنی بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے اور بچے کو بولو آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے, تھپڑ مارے اسے کسی بات پہ, تو پھر وہ باپ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, وہ خان سامہ. ماں پھر وہ ماں نہیں ہے, ماسی ہے, گھر میں رکھی ہوئی. آپ ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا اتنا اچھا لگتا ہے, حقیقت بتا دوں,
ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے, تبھی تو پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے, تبھی تو فخر کرتی ہے جب اٹھایا کوڑ دے پکڑ کے, اس سے پتہ چلتا ہے اس کو فخر ہوتا ہے بھائی میرے بچے ہیں. کوٹتی بھی ہے پھر انہیں خود ہی چپ بھی کرا دیتی ہے. حکومت ماں کا آلٹرنیٹ پولیس کو ماں کا کیا کر رہی ہے آلٹرنیٹ, کہ بچے کو پولیس بچائے گی ماں کے شر سے. ان کی تبھی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا, گناہ سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے. عقل صحیح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, کیوں خدا سب کو ناراض کیا نا گناہ, شراب پی کے زنا کر کے, اللہ سب سے پہلا اس سے عقل کو اندھا کرتے ہیں. دیکھ لو غیر مسلم جو قانون سازی کر رہے ہیں بالکل عقل سے بالا تر, ویسے اپنے آپ کو یہ عقل پرست کہتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے لڑکے کی لڑکے سے شادی, یہ عقل مانے گی اس کو؟ تمہیں کیا ہو گیا, تم پاگل ہو گئے ہو. جو کام گدھے گھوڑے نہیں کرتے, تم تو گدھے گھوڑوں کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا. گدھا بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے, گھوڑا بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے, کتا بھی سوچتا ہے, اور آپ میل کی آپس میں ریلیشن کو لیگل قرار دے رہے ہو. اس کا مطلب ہمارے حضرت نے بالکل صحیح کہا تھا, کفر بھی ایک گناہ ہے نا, تو اس گناہ کا سب سے پہلا وبال کیا ہے؟ عقل خراب, نیچر سے ہٹ گئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ماں بچوں کو کوٹتی بھی بولو, ہم تو پٹے ہیں ماں سے, وہی یاد ہے. محبت کی چیزیں کم یاد آتی ہیں, پٹنا زیادہ یاد آتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب بھی پٹے ہیں ہمارا ہی فائدہ تھا اس پٹنے میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب بھی پٹے کس کا فائدہ تھا؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ماں نے مارا, ٹینشن لیے ہمارے لیے. ابا سے جب مار کھائی ابا کا فائدہ نہیں تھا, کس کا فائدہ تھا؟ ہمارا اپنا فائدہ. تو ہمیں تو ابا کی وہ پٹائیاں یاد آتی ہیں, پائپ سے کوٹا ہے, کہیں نکل لیے, ادھر ادھر بنٹے کھیل رہے ہیں, لٹو کھیل رہے ہیں. ابا نے بولا پڑھائی پہ توجہ دو, ادھر ادھر یہ تو بگڑ جائیں گے. 2-3 دفعہ محبت سے سمجھایا, چوتھی دفعہ میں کوٹ دیا پکڑ کے. 3 دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا, چوتھی دفعہ میں ایسا سمجھ میں آیا کہ اب تک یاد ہے, 30 سال پرانے واقعات. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ابا چھوڑ دیتے کہ نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ پہ, تو آج پتہ نہیں کہیں سٹا لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. اور اگر کوئی پولیس بھی ہمیں آ کے چھیڑتی تو ہم کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, انسان تمیز سے بات کرو. پاگلوں والے قوانین ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں بھائی کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو, کچھ مذہبی سوچ رکھنے والوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو. جماعت اسلامی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس قانون کے خلاف. تو کم از کم کوئی بھی اسلامی جماعت ہو جو بھی دین کے لیے, کم از کم اتنے کرپٹ تو نہیں ہوتے نا کہ اسلام پہ ہی وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں. ہمارا مسئلہ صرف غربت مہنگائی نہیں ہے. وہ غریب جس کے گھر میں سکون ہو وہ اس کروڑ پتی سے اچھا ہے جس کے گھر میں سکون نہیں ہے. عورت شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی, بچے ماں کو ماں نہیں سمجھتے, بچے باپ کو باپ نہ سمجھتے ہوں, شوہر بیوی کو بیوی نہ سمجھتا ہو. جب یہ آزادی ہمارے ہاں پھیلے گی نا اس طرح سے کہ نہ شوہر بیوی کو آنکھیں دکھا سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر سے مطالبات کر سکتی ہے. ہم تو عورتوں کو بھی مشورے دیتے ہیں کہ خود تو آپ شوہر پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, لیکن حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں بھائیوں سے پٹواؤ معذرت کے ساتھ. پھر وہ اس طرح کی وہ چلا جائے گا آدھا, پھر وہ پٹنا شروع ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ ایسے نہیں, پہلے پورا مشورہ لے لو, کسی سے مشورہ لو. پہلے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں, مجھ سے مشورہ لو کہ عورت کے لیے تو شوہر پہ ہاتھ اٹھانا بالکل جائز نہیں ہے, اس سے تو معاملہ اور خراب ہوگا. لیکن اگر وہ بہت زیادہ, دیکھو کمپرومائز اصل تو کیا ہے, جڑ کے رہیں. لیکن اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے, بعض دفعہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہو, کوٹ رہے ہوتے ہیں پکڑ پڑ کے, بلا وجہ مار رہے ہوتے ہیں, سختی کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ, خرچہ ایک دھیلے کا نہیں دے رہے ہوتے, طلاق بھی نہیں دے رہے ایسی کنڈیشن میں, تو پھر پٹنا بولو بنتا ہے. پھر کٹنا اور پٹنا, لیکن خود سے یہ کام نہ کرو. بہت ڈیٹیل ہے اس میں, تفصیل ہے. وہ کلپ چلے جاتا ہے, لوگ پھر ابھی وہ میرا کلپ چلا آدھا کہ بیوی گھر سے بھاگ جائے تو واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے,
وہ ایسے نہیں تھا کہ ہر صورت میں بھاگ جائے, بعض دفعہ آپ کی غلطی سے بھاگی ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ مالدار تھے, ٹھیک ٹھاک کھلایا پلایا, اب بے روزگار ہو گئے تو فوراً گھر سے بھاگ گئی. تو یہ پھر یہ غیرت کے خلاف ہے کہ یار جب پیسے تھے تو ٹھیک, اور پیسے چلے گئے تو اب اچھا ہی نہیں لگ رہا. میں نارملی نہیں ہے, اس میں بہت ڈیٹیل ہے. کلپ بنتے ہیں نا آدھے آدھے, تو وہ ایسا ہی ہے, آدھا کباب جل جائے اور آدھا پکا ہوا ہو تو مصیبت بن جاتی ہے اس کو کھانا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام, بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. مسلمان کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, ہر چیز کے بارے میں. باپ بیٹے کے جھگڑے آپ بیٹھ کے حل کرو, ماہر نفسیات کے پاس جاؤ, خدا کی قسم قیامت آ جائے گی وہ جھگڑا حل نہیں کر سکتے. بس وہ یہ کہیں گے عدم برداشت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, عدم برداشت. میاں بیوی کے جھگڑ میں کہیں گے عدم برداشت کرنا سیکھیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے وسیم بھائی سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گیا. اب وسیم بھائی اور میرا پھڈا ہو رہا ہے, ماہر نفسیات کے پاس گئے تو کہیں گے یہ پھڈا ہو رہا ہے عدم برداشت کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے بھائی؟ او بھائی پہلے یہ فیصلہ کرو ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. جو ظالم ہے اس کو بولو یہ غلط کر رہا ہے. میں اگر غلط کر رہا ہوں تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ لڑے مجھ سے وہ. لیکن ان کے پاس نا ایک بڑے اچھے, میں تو ماہر نفسیات کو بھی سنتا ہوں نا, بڑے اچھے ڈائلاگ ہوتے ہیں. ایکچولی عدم برداشت اور ایکچولی محبت اور ایکچولی, ابے پہلے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا حق ہے کیا. پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. تو جو ظالم ہے پہلے اس کو بتاؤ بھائی غلطی تمہاری ہے, اصل میں غلط تم ہو, اس کو پورا حق ہے کہ تم سے بدلہ لئیے. پھر مظلوم کو کہا جائے گا کہ یار اگر تو برداشت کر لے تو اچھا ہے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے تو میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں تاکہ لڑائی ختم ہو. لیکن اس کو پھر بھی رائٹ دیا جائے گا, بھائی تجھے جھگڑا کرنے کا حق ہے, فضیلت یہ ہے کہ نہ کر, اچھا ہے لڑائی ختم ہو, پھڈا ختم ہو, لیکن رائٹ ہے تمہارا. اگر اس پہ قائم رہتے تو ہم پھر ظالم کو پکڑیں گے. پھر ظالم کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جھگڑا ختم نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ 2 نمبر آدمی ہے. وراثت کے جھگڑے آتے ہیں نا, بڑا بھائی چھوٹے کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو اب بڑے کو پتہ ہے کیا تکلیف ہو رہی ہوتی معذرت کے ساتھ, کہ یار چھوٹا ہو کے میرے سے لڑتا ہے, میرے سے تمیز سے بات نہیں کرتا, چھوٹا بھائی ہو کے میرے سے اس اسٹائل میں بات کر رہا ہے جس اسٹائل میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, دلائل لے رہا ہے, اسٹائل دیکھو اس کو چاہیے آرام سے بات کرے. تو میں کہتا ہوں بڑے سے اس کے پیسے دے دو, پھر اگر اس کا اسٹائل خراب ہوا تو اس کو میں سیدھا کروں گا, اس کی FIR پولیس میں کٹواؤں گا. کہ اصل میں قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ باپ نے اگر کبھی بیٹے پہ سختی کی اور بیٹے نے باپ کو آنکھیں دکھائیں تو FIR کس کے خلاف کٹنی چاہیے؟ بیٹے کے خلاف. باپ کو یہ حق ہے کہ وہ پولیس کو بلائے کہ یہ دیکھو یہ مجھے باپ نہیں سمجھتا. قانون یہ ہونا چاہیے تھا. ماں اگر کبھی بچے کو کوڑ دیا پیٹ دیا اور بچے نے ماں کو کوئی گالی دے دی یا ہاتھ اٹھایا, ماں کو چاہیے FIR کٹائے کس کے خلاف؟ کہ قرآن تو اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اور یہ بچہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. ماں اور باپ کے اتنے احسانات ہیں کہ اولاد ان کے احسانات کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. یہ بات اس وقت انسان کو سمجھ میں آتی ہے جب اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو دیکھو ان کی کیسی خدمت کر رہی ہے, صبح شام کیسی محبت دے رہی ہے ان کو. اس وقت پتہ چلتا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا ہوگا, ورنہ انسان بڑے ہو کر بھول جاتا ہے یہ سب باتیں. اتنا بڑا حق جس ماں نے تکلیف سے جنا, ماں کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس کا بچہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے ایک لمحہ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہوتی. اور بچہ بھی دیکھو ذرا سا مسئلہ ہوگا بھاگے گا کس کی طرف؟ ماں کی طرف. ایک طویل عرصے تک 10 12 13 14 15 سال تک بچے کی یہ کیفیت ہوتی ہے. ہر وقت اسے کیا چاہیے؟ ماں چاہیے.
اس کے بعد اتنا تو حق بنتا ہے کبھی وہ آنکھیں دکھا دے آپ کو, کسی بات پہ وہ غصہ ہو جائے, روٹھ جائے, برا بھلا کہہ دے, تھپڑ مار دے. تو اسلام آپ کو پابند کر رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا, ان کا حق, ان کے احسانات زیادہ ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت سے, ذلت سے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ان کے سامنے. یہ دوست نہیں ہے کہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. اور باپ تو دور کی بات, اسلام نے دادا کا اور نانا نانی کا بھی یہی حق بتایا جو باپ اور ماں کا ہے. ان کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے کہ ابا ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا ہوگا, بچہ کیا بلائے گا, پولیس بلائے گا. اور پولیس والے میں غیرت ہوگی انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا, یہ بتا دوں. اگر کوئی بچہ فون کرے گا نا کہ میرے ابا نے مجھے مارا ہے, ابھی الحمدللہ ہماری پولیس میں اتنی غیرت ہے, ایسے کچھ کیسز ہوئے, بچے نے پولیس کو فون کیا, میرے ابا نے تھپڑ مارا ہے, آ جاؤ. پولیس نے کہا میں نہیں آ رہا. پولیس والے نے کہا ہم بھی باپ ہیں, ہم بھی اپنے بچوں کو کوٹتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے باپ پہ کیا گزرے گی. تو یہ غیرت الحمدللہ ابھی باقی ہے. تو یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا کہ ابا مارے گا تو پولیس کو بلا لیں گے, تو پولیس بھی انشاءاللہ بولو نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہو پھر آپ پولیس کے خلاف عدالت میں جاؤ گے, تو جج میں اگر غیرت ہوگی تو وہ پولیس کے خلاف اس کیس کی سماعت نہیں کرے گا. تو یہ غیرت اوپر سے ختم ہوتی ہے, بالکل اوپر سے. اوپر جو سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بہت سو میں ختم ہو چکی ہے, تبھی انہوں نے قانون بنا دیا. اب آہستہ آہستہ اوپر سے یہ بغیرتی ٹرانسفر ہوگی, بولو نیچے کی طرف, اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی, یہ تو میرا ٹاپک ہی نہیں تھا, لیکن چلو جو بھی ہو گیا وہ صحیح ہو گیا. تو بچوں کو کبھی کبھار ویسے ہی پکڑ کے یہ بتا دیا کرو کہ میں تمہارا